مناظرے میں ان کا نام بگاڑ کے کہتا رہا، لیکن وہ بھی جب امام احمد رضا خان کا انٹروڈکشن کرانے پہ آتا ہے تو وہ بھی اعلیٰ حضرت ہی بولتا ہے، ان کے اعلیٰ حضرت پتہ یہ چلا اللہ نے دین کی خدمتوں کا انعام امام احمد رضا خان کو وہ دیا ہے کہ ان کا نام ہی لفظ اعلیٰ حضرت بن گیا ہے، اور کوئی بھی زبان سے بولے گا یہ لفظ بتائے گا ان کی صفت اعلیٰ، ان کا کردار اعلیٰ، ان کا علم اعلیٰ، ان کے علم ریاضی اعلیٰ، علم تکفیر اعلیٰ، علم جسر اعلیٰ، علم حیت اعلیٰ، ان کی قیامت اعلیٰ، ان کا خاندان اعلیٰ، ان کا بیٹا مفتی اعظم ہند اعلیٰ، ان کا بیٹا حجت الاسلام اعلیٰ، ان کے خلافہ اعلیٰ، ان کے مریدین اعلیٰ، جو اعلیٰ حضرت کے مسلک سے جڑ جائے وہ بھی اعلیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ A man who dedicates his life for the sake of Allah. Allah gives him name. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جو اپنا جیون اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہے، سمرپیت کر دیتا ہے، اللہ اسے کتنی عزتوں سے نوازتا ہے آپ نگاہوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی زندگی میں ایک دن بھی دکان میں بیٹھ کر انہوں نے اپنے بال بچوں کے لیے روزی نہیں کمائی۔ ہم لوگ روزانہ 8 گھنٹے دکان میں بیٹھتے ہیں، روزانہ دکان میں بیٹھتے ہیں، ایک دن بارش ہو جائے نہیں جائیں تو 4 دن سر کھجلاتے رہتے ہیں۔ کیوں کھجلاتے ہیں؟ اس لیے ہمیں پیسے سے محبت ہے۔ آج 1000 روپے کی بکری ہوتی، 500 روپے کا سامان، 500 روپے بینیفٹ ہوتا، 500 روپے کا خسارہ آج ہو گیا، آدمی کی سر میں درد ہوتا ہے۔ آدمی اگر برسات بارش کے موسم میں اگر کھیت میں ہل نہیں چلائے، اگہن کے موسم میں اس کے گھر میں دھان نظر نہیں آئے گا، باسمتی چاول نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے جو آدمی ایک بار سیزن میں مس کیا وہ سال بھر تک کا پھر افسوس ملتا رہتا ہے۔ بھائی کیا ہوا جی؟ کیوں لڑائی کر رہا ہے؟ بڑا مسئلہ ہے یار، بیٹھو غور سے تقریر سنو، دیکھیں کتنے بچے ہیں جن کے سر پہ ٹوپی نہیں، کیا جلسہ ہے؟ کیوں جلسہ کرواتا ہے؟ ہمارے گاؤں کے تو بچے کے سر پہ ٹوپی ہوتی محفلیں ملاتی ہیں۔ اگر جلسے میں سارے لوگ سفید کپڑا پہن کے آتے، سفید ٹوپی لگا کے آتے تو ایسا لگتا جیسے اس قادریہ میں آسمان سے فرشتوں کی جماعت آ گئی۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ آج کافروں کی دشمنی میں سارے مسلمان پریشان ہیں کہ جب مرنا ہی ہے تو مرنے سے پہلے 2-4-10 کو جہنم پہنچا کے مریں گے۔ یہ ساری تیاری تو ہو رہی ہے، اور ایسے کیوں سرنڈر کر جائیں؟ شہادت کی موت مرنا ہے تو مرنے سے پہلے 2-4-10 کو کاٹ کے مریں گے۔ اب سب تیاری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات اچھی ہے، جنت میں جانا ہی ہے، شہادت کی موت مرنی ہی ہے تو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے دوسرے لوگوں کو دل میں اپنے مذہب کی محبت بٹھانے کے لیے مار دھاڑ کاٹ نہیں، اس سے زیادہ زبردست قیمتی چیز ہے کہ آج اگر آپ کے پاس تقویٰ ہو، علم ہو، آپ کا سجدہ، آپ کے سر کی ٹوپیاں، آپ کی شرافت 1 کروڑ بم پہ بھاری ہو جائے گی، اس لیے کہ جو کام تیر تسل تلوار بندوق نہیں کر پاتا ہے وہ ایک مرد مومن کا ایک مرد مومن کا تقویٰ کر جاتا ہے، ایک مرد مومن کا کریکٹر کر جاتا ہے۔ کیونکہ آج 1400 سال میں ہم نے جو پوری دنیا میں فتح حاصل کی اس میں تلوار کا دخل کم ہے، لاٹھی کا دخل کم ہے۔ وہ لچا قسم کے لوگ اگر کوئی بولے کبھی رات نہیں ہے، اس پاگل کی ہر بات کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ اگر کوئی بولے کہ دن نہیں نکلے گا، وہ پاگل ہے، اس پاگل کی ہر بات کا جواب دینے والا بھی پاگل ہے۔ اس لیے جواب جاہلاں باشد خاموشی۔ جب انپڑھ قسم کے لوگ اگر کسی عالم سے مخاطب ہوتے ہیں جو الٹر سوال کرتے ہیں تو ان کے ہر سوال کا جواب دینے والا مولوی خود پاگل ہو جائے گا۔ اس لیے ان کا جواب ہے خاموش رہنا، سائلنس رہنا، اور دور سے سلام کہنا، السلام علیکم، اور چل دینا، کیونکہ ان کی بات کا جواب ہی نہیں دے پائے گا یہ۔ جب جاہلوں کے ہر سوال کا جواب عالم نہیں دے پائے گا، اس لیے ایسے الہڑوں کے سوال کا جواب ہے خاموشی۔ یہ خاموشی اس کے سینے کا زنگ صاف کر دے گی، یہ خاموشی اس کا گھمنڈ توڑ دے گی۔ ان سے بات کریں تو اور بات بنائے گا وہ، خاموش رہیں تو وہ بالکل غصے میں جل بھن کے کباب ہو کے وہ بھی خاموش ہو جائے گا۔ اگر گاؤں سماج میں لڑائی ہو رہی ہو،
اگر آپ کو خوب اپنی انرجی لاس کرنا ہے تو آپ جواب دیجیے. پڑوس کی عورت گالی دیتی ہے، آپ بھی جواب دیجیے. وہ 2 گالی دے گی، آپ 4 دیجیے. وہ 8 دے گی، آپ 16 دیجیے. وہ 16 دے گی، آپ 32 دیجیے. یعنی اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہے گا. جب وہ تھک جاتی ہے عورتیں تو تھوڑی دیر کے لیے سستا جاتی ہے، پانی پیتی ہے. اب پھر تھوڑی انرجی آتی ہے، پھر گالی بکنے لگتی ہے. یہ اب پھر گالی بکتے ہیں، جسے 2 مرغی لاتی ہے، ایک دوسرے کے چونچ سے مارتی ہے. اس کے بعد پھر وہ تھک کے خود الگ ہو جاتی ہے. اسی طرح گاؤں بھر کی عورتیں ہوتی ہیں. جو عورتیں لڑنے پہ آ جائیں تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا. گالی پہ گالی، گالی پہ گالی، گالی پہ گالی، گالی پہ گالی. کیوں؟ اس کے پاس عقل کم ہے، ان کے پاس شعور کم ہے. اور اگر پڑوس کی عورت گالی کا جواب گالی سے نہیں دے، یہ آدھا گھنٹہ گالی دے کے خود چپ ہو جاتی ہے. اگر وہ جواب دے گی تو شام ہو جائے گی، رات ہو جائے گی، جھگڑا ختم نہیں ہوگا. اگر ایک عورت چپ ہو جائے تو پھر یاد رکھیں 10 منٹ میں گالی دے کے چپ ہو جائے گی. سماج کی ساری عورتیں بھیڑ لگا کے جٹیں گی، ارے اکیلے کس کو گالی دے رہی ہے؟ جب اس کا جواب کوئی دے نہیں رہی ہے، یہ کیوں اکیلے گالی دے گی؟ وہ شرمندہ ہو کے خود گالی بند کر دے گی. اس لیے اگر سماج میں لڑائی بند کرنا ہو تو خاموشی کو اختیار کیجئے. ایک آدمی کو تو خاموش ہونا پڑے گا. اب دونوں بولے گا میں کیوں ڈاؤن ہو جاؤں، تو پھر تو 10 دن تک رگڑم رگڑا ہوتا رہے گا. اسلام کہتا ہے لڑائی جھگڑے کو بند کرنے کے لیے اپنی طرف سے پہل کر دے، یک طرفہ پہل کر. تم خاموش ہو جا، تم خاموش ہو جا. تم وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جا، بیٹھا ہے تو لیٹ جا، اور پھر پانی پی لے. غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کو بجھانے کے لیے پانی کا استعمال کر لے، وضو کر لے، نماز کے لیے کھڑا ہو جا. تیرا دشمن تلوار سے زیر نہیں ہو پائے گا جتنی تیرا سجدہ اس سے زیر کر دے گا، تیرا وضو اس سے زیر کر دے گا، تیری دعا اس سے زیر کر دے گی. اس لیے لڑائی جھگڑے سے بچنے کا شاندار طریقہ ہے خاموشی اور سجدہ اور اللہ کا ذکر. جہاں ذکر الہی ہوتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، فرشتوں کی جماعت آسمان سے اتر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ کے نیک بندوں کی زندگی اس لیے سنی جاتی ہے، وہ کس طرح صبر کے پہاڑ بنتے تھے، کس طرح ان کو گالیاں دی گئیں، ان کا جواب انہوں نے خاموشی کیسے دیا. علم کے پہاڑ ہیں، حاسدوں کی ایک بڑی تعداد ہے. کس طرح انتقال کے بعد یا ان کی زندگی کے آخری حصے میں ان سے چڑھنے والے ان کی قبر کی مٹی اپنے سر پہ ڈال کر آنکھوں میں سرما لگا کے کہتے تھے میں نے اس فقیر کو پہچان نہیں پایا، زندگی بھر میں نے اسے گالیاں دی، اور یہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دعاؤں سے دیتا رہا. اب وہ قبر پہ جا کے مٹی اٹھا کے قسم کھاتا ہے اب میں کسی کو گالی نہیں دوں گا، کسی سے لڑائی نہیں کروں گا. تو جو مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے وہ انتقال کر کے قبر میں کیوں نہ چلا جائے. جو تبلیغ تقریر سے ہوتی ہے اللہ والوں کی قبروں سے اسلام کی تبلیغ ہوا کرتی ہے. اللہ والوں کی قبروں سے اسلام کی تبلیغ ہوا کرتی ہے، خاموش تبلیغ ہوا کرتی ہے. بس خاموش رہیں گے آپ. 2-4 پوائنٹ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور سب پوائنٹ کو غور سے آپ سنتے رہیے گا. ایک پوائنٹ، پہلا پوائنٹ میں آپ کو یہ دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ایک عالم تھے، لیکن کروڑوں آدمی کے دل میں وہ کیسے بس گئے. اور 104 عرص یہ ہو رہا ہے، اور 104 سال ہو گئے. یہاں ہمارے اور آپ کے باپ کے مرے ہوئے 4 سال ہو گئے. جس کے والد مر گئے، جس کے والد زندہ ہیں، اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے. میرے والد کا انتقال 2011 میں ہوا ہے، 11 سال ہو گئے. یہ 2022 سے 11 سال ہو گئے. میں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے والد صاحب، ہمیشہ میں باہر رہتا ہوں، تقریر کے لیے رہتا ہوں، جب میں گھر میں رہوں میرے سامنے میرے والد کی روح نکلے. کون کہتا ہے کہ اللہ دعا قبول نہیں کرتا ہے؟ اتنی دعائیں رب قبول کرتا ہے کہ مانگنے والا تھک جاتا ہے. اللہ دینے سے نہیں تھکتا ہے، تم تھک جاؤ گے. اللہ دیتا ہے، مانگنے والا چاہیے. آج سارے لوگ پریشان ہیں، مگر پریشانی کے حل کے لیے اللہ سے دعا ہی کوئی نہیں مانگتا. بیٹی بیمار پڑی آدمی روتا ہے، بیٹے کو نوکری نہیں ملی روتا ہے، فصل پیدا نہیں ہوئی بندہ روتا ہے، مگر کوئی اللہ کے سامنے نہیں روتا ہے. اللہ کے سامنے رونا چاہیے، اللہ کے حضور آنسو بہانا چاہیے. اللہ دینا چاہتا میں دوں، تم مانگو میں دوں. اللہ رب العزت کو دینے سے خوشی حاصل ہوتی ہے. اللہ رب العزت دیتا ہے، وہ سب سے بڑا سخی ہے، سب سے بڑا جواد ہے.
وہ رؤوف ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے. مانگو. میں نے دعا مانگی، الہی میرے والد کی موت میرے سامنے ہو. آپ یقین نہیں جانے، سامنے تو دور کی بات، والد محترم کا سر میرے ہاتھ میں تھا. ایک ہچکی آئی، اسی وقت ان کی روح پرواز کر دی. یعنی میرے ہاتھ میں ان کی روح پرواز کر دی. میں نے دعا مانگی تھی کہ میں گھر میں رہوں تاکہ جنازے میں رہوں، تاکہ میں ان کی تجہیز و تکفین میں رہوں. تو اللہ نے ایسی دعا قبول کی کہ میرے ہاتھ میں ان کا سر ہے، اس وقت روح پرواز کر دی. کون کہتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی؟ اللہ تبارک و تعالی ہر ماں باپ کو دونوں جہان کی سرفرازیاں عطا فرمائے. آپ کو اپنے زندہ ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ماں باپ مر گئے تو ہر جمعہ کے دن کی قبروں پہ جا کے بخشش کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بڑا گفٹ، بہت بڑا تحفہ ہے یہ ماں باپ. جب تک زندہ رہتے ہیں بچہ قدر نہیں کرتا، لیکن جب وہ مر جاتے ہیں تب بچے کو یاد آتی ہے کہ میری ماں کا مہک میں کیا تھا. بچہ جوانی میں بھی اپنے آپ کو یتیم محسوس کرتا ہے. ماں باپ ہے دنیا سے چلے گئے، لیکن بندہ 4 سال میں ماں باپ کو بھول جاتا ہے. ماں باپ کو بھول جاتا ہے. بہت کم بچے ہیں، لاکھوں میں ایک، جو ہر سال برسی کرتے ہیں، ہر جمعرات کو قبر پہ جاتے ہیں. آیا ہے حدیث پاک میں کہ جو ماں باپ کی فرما برداری میں کچھ کمی زندگی میں کیا، وہ مرنے کے بعد 2-3 کام کیا کرے. یعنی جو باپ کا دوست ہے، جو ماں کی سہیلی ہے، ان سے اچھا سلوک کرے، ان کو سلام کرے، ان کو گاہے بگاہے گفٹ دیا کرے. یعنی جو اگر ماں کی بہن ہے، یعنی جس خالہ کہتے ہیں، اس خالہ سے اچھا سلوک کرے، اور ماں کی سہیلیوں کے پاس آ جا کر کے سلام کر کے کچھ گفٹ دیا کرے. باپ کا جو دوست ہے، جو ان کے سامنے بیٹھنے والا، ان سے اچھا سلوک کرے. اور ہر جمعرات یا جمعہ کے دن ماں باپ کی قبروں پہ جا کے حاضری دیا کرے. تو اگر زندگی میں ماں باپ کو تکلیف پہنچایا ہے، اب مرنے کے بعد اگر یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ اسے فرما برداروں کی صف میں شامل فرما دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. آواز بلند ہو یار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عظمت والدین، عظمت والدین. اس لیے ماں باپ زندہ رہیں تو اسے غنیمت سمجھیے، خوب خدمت کیجیے. وہ گالی دیں، مارا پیٹیں، وہ کچھ بھی کریں، ناراض ہو جائیں، بولے نہیں کھائیں گے، تمہارے یہاں نہیں جائیں گے، کوئی جواب نہیں دینا. اپنی طرف سے خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑنی. 1 سال تک دکان میں بیٹھنے کے بعد اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا فائدہ اپنے باپ کی روح کو خوش کرنے کے بعد ملے گا. حدیث میں آیا ہے کہ جو چاہتا ہو کہ میری عمر لمبی ہو، میرے مال میں اضافہ ہو، سرکار کہتے ہیں فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، یعنی وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، اس کی عمر بھی بڑھ جائے گی، اس کا مال بھی بڑھ جائے گا. تم مارے دوڑتا ہے یہاں وہاں جہاں تہاں. وہ تو کانچ کے پاس ایک عامل بیٹھتا ہے، تم دوڑ کے وہاں جاتا ہے. وہ جھوٹ بولتا ہے تیرے گھر میں کوئی کالا جادو کر دیا ہے، اور گھر کے 5 آدمی کو مار ڈالے گا. وہ اگر تم دے گا 50,000 روپے تو کالا جادو کا اثر میں ختم کر دوں گا. اگر نہیں تو اگلے سال تیرا بیٹا مرے گا، تیسرے سال تیرا باپ مرے گا، چوتھے سال تیری ماں مرے گی، 5ویں سال تیرے گھر میں کوئی آدمی زندہ نہیں رہے گا. تمہارے گھر کو اجاڑنے کے لیے کالا جادو خطرناک کیا گیا ہے. وہ جانتا ہے وہ عامل کہ میں اگر نماز جمعہ میں تقریر کرتا رہوں، 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھاتا رہوں، میں درسگاہ میں بیٹھ کر بچوں کو قرآن حدیث اور اردو پڑھنا سکھاؤں، تو آدمی دے گا 5,000 روپے ماہانہ، 10,000 روپے ماہانہ، اور کھانا ٹفن دے گا، اور ساری زندگی احسان جتائے گا کہ تم کو میں کھلاتا ہوں، تم کو میں چندہ دے کے تنخواہ دیتا ہوں. یہ قوم ہمیں 10,000 روپے ماہانہ دیتی ہے، جبکہ میں 24 گھنٹے کی ملازمت کرتا ہوں، ان کی مسجد میں رہتا ہوں، 5 ٹائم نماز پڑھاتا ہوں، جنازہ میں پڑھاتا ہوں، بارات آئے نکاح میں پڑھاتا ہوں، کوئی بیمار پڑے پھونکنے میں جاتا ہوں، کسی کے گھر میں پرابلم ہو اس کی بندش کو میں جاتا ہوں. مگر یہ مجھ کو دیتا ہے 10,000 روپے مہینہ. وہ بھی پلان بنا کہ اب تیری جیب سے پیسہ کیسے نکلے گا وہ ہنر میں تم کو بتا دیتا ہوں. میں پڑھا 20 سال تک مدرسے میں، تم نے قدر نہیں کی. میں 30 دن مسجد میں امامت کی، تم نے قدر نہیں کی. میں تیرا جنازہ پڑھایا اور تیرا نکاح پڑھا، تم نے میری قدر نہیں کی. اب میں دیکھتا ہوں کہ تو پیسہ کیسے نکالتا ہے. اب وہ گیا کسی
درخت کے پاس میں، وہاں صاحب 1 مہینہ 2 مہینہ تک سر نیچے کر کے اوپر سے چادر ڈال کے رہا، اور رات میں وہاں گیا، قبرستان آیا، علاقے میں چرچا ہو گیا، یہ بڑا بابا ہے، سر جھکا کے چلتا ہے، 1 مہینہ تپسیا وہاں کیا ہے۔ بولا میں گیا تھا بابا پھوکا تیل میں تو میری بیٹی جو مرنے والی تھی وہ اچھی ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے جنگل کی آگ کی طرح چرچا پورے علاقے میں پھیل گیا، چرچا پھیل گیا۔ اب وہ آ رہا ہے، اب یہ سوچتا ہے کہ پیسہ کیسے نکلتا ہے، میں تجھے بتاتا ہوں، تیرے گھر میں کالا جادو ہے، تو سارے آدمی کو مار دے گا۔ ارے بابا کچھ کرو ایسا کہ ٹھیک ہو جائے۔ کہا ہاں ہاں، کس چیز کی کاٹ نہیں ہے، کس مسئلے کا حل نہیں ہے، سب مسئلے کا حل موجود ہے۔ تمہارا کالا جادو میں ختم تو کر دوں گا، میں کیوں محنت کر رہا ہوں، میں کیوں بیٹھا ہوں، میں کچھ 40 دن تک قبرستان میں رات میں چلا کیا ہوں، وہ کالا جادو کی جیسی کی تیسی میں کر دوں گا۔ پھر کیا کرنا پڑے گا؟ 51,000 روپے دینا ہوگا۔ 51,000 روپے؟ ہاں بابا کر دو، 4 آدمی گھر میں سب مر جائیں گے تو پھر گھر ختم ہو جائے گا۔ وہ گھر کس کام کے، زمین کس کام کی؟ میں دیا 51,000 روپے، اس سے 10 اس سے 10 اس سے 10 قرضہ پہنچا لیا، دیا مولانا کو، مولانا لیا۔ اب وہ عامل صاحب اچھے مولانا تو نہیں کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، وہ جو نقلی قسم کا مولوی ہوتا ہے، جس پیسے پہ جس کی نظر رہتی ہے، ڈھونگی بابا، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ اصل مولوی وہ 3,000 روپے مہینے میں ساری زندگی گزار دے گا، مگر جھوٹ کو اپنی زبان پہ کبھی نہیں لائے گا۔ سچا مولوی وہ تمہارے حرام کے 1 کروڑ پر تھوک دے گا، وہ بولے گا حلال کا 1 روپیہ حرام کے 1 ارب سے بہتر ہے۔ جو کام اعلیٰ حضرت نے کیا، مفتی اعظم ہند نے کیا، حجت الاسلام نے کیا، مجاہد ملت نے کیا، صدر الشریعہ نے کیا، صدر الافاضل نے کیا، حلال روزی کھا کر تنگیاں اٹھاتے رہے، حرام کی روزی پہ نظر نہیں ڈالا، تو جس نے حرام کما کے ارب پتی بنا، آج ان کی قبروں پہ جانور چل رہا ہے، اور جو ساری زندگی حلال کھایا، آج ان کی قبر پہ کروڑوں کی چادریں چل رہی ہیں، غلام چل رہا ہے، عطر مالا جا رہا ہے۔ اس لیے حرام خور کی قبروں پہ سانپ ہوتا ہے، اور نیک لوگوں کی قبروں پہ غلام چڑھایا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، عرس اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت۔ یہ نقلی قسم کے لوگ، اب 50 وہ بھی نقلی، یہ بھی نقلی، جیسا بتاشا ویسی فاتحہ، لوگ بولتے ہیں نا، جیسی شیرنی ویسی فاتحہ، جیسا تبرک ویسی فاتحہ۔ امام صاحب پوچھتے ہیں، امام صاحب کیا لائے ہو؟ رسگلہ، اس کی فاتحہ کا ٹائم الگ ہو جاتا ہے۔ کیا لائے ہو؟ رس ملائی، رس ملائی لے کے جائیے، وہ 15 منٹ تک فاتحہ پڑھیں گے امام صاحب۔ اگر لے گئے وہ شکر پالا، وہ 2 ہی منٹ میں ختم کر دے گا، وہ 2 منٹ میں ختم کر دے گا۔ جیسی شیرنی ویسی فاتحہ، بولے جیسی شیرنی، بولے بھائی جیسی شیرنی ویسی فاتحہ۔ شکر پالا کی فاتحہ الگ، بتاشا کی فاتحہ الگ، رس ملائی کی الگ، اور صاحب آگے جا کے جتنے ہائی کلاس کی کاجو کتلی ہے اس کی فاتحہ الگ۔ اگر چاہتے ہیں کہ امام صاحب 15 منٹ تک دعا کرتا رہے تو زبردست قسم کی مٹھائی لے کے جائیے اور وہاں 111 روپے رکھ دیجئے، پھر تو آدھا گھنٹہ تک دعا سے چھٹی نہیں ہے آپ کی۔ اور ورنہ پھر 2 منٹ میں لایا، ایسے ہاتھ پھیرا اور چل لیے، جیسے آپ ہیں ویسے وہ، جیسی روح ویسا فرشتہ، جیسے لوگ ہوں گے اس کی روح قبض کرنے کے لیے ویسا ہی فرشتہ جائے گا۔ نمازی کی روح قبض کرنے کے لیے خوشبوؤں میں بسا ہوا فرشتہ آتا ہے، متقی روح قبض کرنے کے لیے خوشبوؤں میں بسا ہوا حسین و جمیل فرشتہ آتا ہے۔ اور جو ساری زندگی نماز پہ نماز چھوڑتا رہا، جو ساری زندگی گٹکا اور بیڑی اور سگریٹ کھا کے منہ کو مہکاتا رہا، جو ساری زندگی جھوٹ بولتا رہا، جھوٹ سے جس کا منہ مہکتا رہا، جو ساری زندگی غیبت کرتا رہا، جو زنا سے زیادہ خطرناک گناہ ہے غیبت کرنا، دوسروں کی غیبت، اپنی چائے کی دکان پہ بیٹھ کے 1 درجن برائی بیان کرنا، یہ مولانا ایسا، وہ مولانا ایسا، یہ مولوی ایسا، وہ صاحب ایسا، یہ ایسا، وہ ایسا، کام ہی کیا ہے؟ اچھائی کوئی کسی کی بیان نہیں کرتا، صرف غیبت کرنا۔ یہ زبان دی تھی اللہ نے تسبیح پڑھنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، دوسروں کی اچھائی بیان کرنے کے لیے۔ میں نے اس زبان کا استعمال اتنا غلط کرنا شروع کیا، اس زبان سے جھوٹ بولنا شروع کیا، اس زبان سے غیبت کرنی شروع کر دی، اس زبان سے میں نے شراب پینا شروع کیا، اس زبان سے میں نے گٹکا، کھینی، بیڑی، سگریٹ کھا کے 24 گھنٹے اپنے منہ کو بدبودار کرتا رہا۔ جو 24 گھنٹے گالی بکے گا، غیبت کرے گا اور جھوٹ بولے گا،
ایسا نہیں کہ ان کے لیے فرشتہ تحفہ لے کر خوشبوؤں میں بسا ہوا فرشتہ آئے گا، نہیں، حدیث پاک میں آیا ہے کہ گندے لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ، بڑی بڑی آنکھوں والا فرشتہ، اور ایک ایسا گرد جو زمین پر مارے تو 80 برس تک وہ گرد زمین میں دھستا رہے، اور وہ کئی 100 کلومیٹر دور میں رہے، وہاں سے اس کی چنگھاڑ کی آواز وہ مردہ سنتا ہے، اس کا سینہ، اس کی قبر لرزتی رہتی ہے، اس کا سینہ پھٹ جاتا ہے، اتنی دور سے آ کر کے اس کی قبر میں جھاگ درواگر ہوتا ہے۔ اگر آگ نہیں بھی لگے، اژدہا سانپ نہیں بھی کاٹے، اس فرشتے کا چہرہ ہی اس کو دہلا دینے، جلا دینے کے لیے کافی ہے۔ اس طرح سے اس کی روح قبض کرنے آتا ہے، اور